السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جز 18 کریں گے، پارہ نمبر 18واں پارہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ جز 18 جو ہے وہ سورۃ المؤمنون سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے پیچھے ہم نے جو ہے وہ سورۃ الحج میں جو ہے وہ اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس ٹائٹل کو جو ہے وہ پڑھا کے اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام جو ہے وہ مسلم رکھا۔ ایک اور جو ہے وہ یعنی جو ہے تفسیر میں جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں جو ہے وہ یعنی جو ہے مسلم کہا۔ تو جہاں جو ہے وہ ایمان اور اسلام جب ان دونوں یعنی جب دونوں الفاظ آتے ہیں تو پھر اسلام جو ہے وہ ظاہری جو سبمیشن ہوتا ہے، ایکسٹرنل سبمیشن جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، باہر اپنے اعمال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، تو اسلام اس معنی میں آتا ہے۔ اور ایمان پھر جو ہے وہ انٹرنل سبمیشن یعنی جو ہے دل کی حالت کے اندر سے جو ہے بندے کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ جھکا ہوا ہو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورت جو ہے المؤمنون کہا، یعنی ایمان والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جو ہے وہ کچھ فرمایا ہے۔ اور آیت کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً فلاح پالی ایمان والوں نے۔ اور جو ہے ماضی کا صیغہ آیا، پاسٹ ٹینس آیا کہ گویا ہو چکا ہے ایسا، ایمان والے کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور ایمان والے جو ہیں وہ کامیاب کس بنا پر ہوئے ہیں کہ انہوں نے خود کو ان باتوں سے روک رکھا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکنے کے لیے کہا، اور وہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب ایمان والوں کو جو ہے ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ وہ کون ہوتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو اپنی جو ہے وہ جو خود کو جو ہے لغویات سے دور رکھتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب نماز میں انسان اس کا دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور جب جو ہے اس کے اعضاء جو ہے وہ سٹل ہوتے ہیں، ان کے اندر خشوع ہوتا ہے، تو ضرور ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پھر اس ایمان والے کی جو ہے وہ زبان اور اس کے جو ہے باہر کے معاملات جو ہیں وہ بھی بیکار چیزوں سے اور لغویات سے جو ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو ہے تزکیہ کی طرف یعنی مائل ہوتے ہیں، ان کے افعال جو ہے وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہیں، یعنی جن کے جو ہے اعمال جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپنی پیوریفیکیشن کا جو پروسیس ہے، اپنی تزکیہ کا جو ہے وہ سلسلہ ہے، اس پر توجہ دیتے ہیں کہ ان کے اعمال بھی جو ہے وہ ہر قسم کی بیکار اور بیہودہ قسم کی جو ہے وہ چیزوں سے جو ہے وہ درست ہوں، پاک ہوں۔ اور کیا کرتے ہیں وہ؟ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی حیا کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں ایمان والے لوگ۔ اور پھر آیت نمبر 8 میں کیا فرمایا کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا بھی جو ہے پاس رکھتے ہیں، یعنی انہیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی جو ہے وہ خوب احساس ہوتا ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس یعنی نماز کے اندر بھی کہ نماز کس طرح سے جو ہے وہ پڑھنی ہے اور اس کی کیا جو ہے شرائط ہے، ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہر اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں جو نماز کو ضائع کر دے۔
تو جو ہے وہ نمازوں کے معاملے میں جو ہے وہ بہت محتاط ہوتے ہیں۔ تو ایمان والے کی جو ہے وہ اس کی جو ہے صفات کی ابتدا بھی جو ہے وہ نماز سے ہوئی تھی، اور اس کا اختتام بھی نماز پر ہو رہا ہے، کہ جیسے جو ہے وہ ان کی زندگی کا ایک سینٹرل جو ہے وہ ایکٹ ہے، ایکشن ہے، کہ جو ہے ان کی پہچان ہے، جیسے کہ جو ہے وہ سارا کچھ وہ کیوں کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ کے ساتھ جو ہے کنیکشن جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اولئک هم الوارثون، تو ایسے ہی پھر لوگ جو ہے وارث ہوں گے، اور کیا ملے گی انہیں میراث؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ وہ میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایمان دراصل اسی بات کا نام ہے کہ جس میں بندہ اپنے دل، اپنی زبان اور اپنے دیگر اعضاء کی نگرانی کرتا ہے، ان کے بارے میں محتاط ہوتا ہے، ان کو اللہ کی بندگی میں، اللہ کے ذکر میں لگا کے رکھتا ہے، اور یہی ایمان والے جو ہے، یعنی یہی ایمان ہے کہ جو ہے جس میں جو ہے وہ دل اور اعضاء جو ہے اس سے اس کا جو ہے وہ یعنی دل اور اعضاء جو ہے سج جاتے ہیں، اور ایمان جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ پھر آگے جو ہے چلیں تو آیت جو ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہ کہیے کہ جو ہے اے میرے رب مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس دعا کے ساتھ انسان جو ہے وہ کسی کام کا آغاز کرے، کسی جگہ میں داخل ہو، کسی شہر میں، کسی بلڈنگ میں، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو برکت جو ہے وہ عطا فرمائے اس جگہ میں، اور وہاں پر جو ہے وہ کام کرے کہ جو واقعی جو ہے وہ باعث برکت ہوں۔ اور دعا سے جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی کرنی ہوتی ہیں انسان نے کہ جو جب وہ کرتا ہے تو اسے برکت حاصل ہوتی ہے ان کاموں سے، جیسے تقوی ہے، جس کے حلال کمانا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے دعا سے پتہ چل رہا ہے کہ دعا بھی اس کی کرنی چاہیے، کہ جو ہے وہ برکت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے عملی طور پر بھی اقدامات انسان کرے، لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی کرے کہ اللہ تو مجھے برکت عطا فرما، خود انسان اپنی ذات میں بھی، اور اس کے علاوہ وہ جہاں جہاں جس چیز کے لیے بھی جاتا ہے تو جو ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ برکت کی دعا کرے کہ جو ہے مجھے اس جگہ کی جو ہے وہ برکت عطا فرما۔ پھر آگے جو ہے وہ آیت نمبر 37 میں جو ہے وہ کفار کا یا آخرت کے انکاری لوگ جو ہیں ان کا رویہ جو ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ جو ہے زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز جو ہے اٹھائے جانے والے نہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں سے جو ہے وہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اخلاق اور اعمال کی کریکشن کے لیے، ان کی درستگی کے لیے انسان کا عقیدہ آخرت سے جو ہے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ جتنا جتنا انسان کا یقین جو ہے وہ پختہ رہتا ہے آخرت کے معاملے میں، اتنا ہی اس کے اخلاق اور اعمال سنورتے ہیں، اور جتنا اس کا جو ہے وہ عقیدہ آخرت کمزور ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں، تو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے پھر اپنی زندگی کو بھی پھر جو ہے وہ کس طرح سے گنواتا ہے، اور ان سارے جو کسی مقصد کے لیے اس کو جو ہے سارا کچھ ملا ہوا تھا اس کو بھی جو ہے وہ کھو دیتا ہے، کیونکہ جو ہے اس کو جو ہے اس کے معاملے میں کسی قسم کی جواب دہی کا نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی یقین ہے، تو نہ ہی پھر اس کی کوئی تیاری وہ کرتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بہترین بندوں سے، اپنے انبیاء سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے پیغمبروں کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو نیک، تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی جو ہے اس چیز کا حکم دیا، اور یہاں کھانے پینے میں جو ہے وہ طیبات کا جو ہے ذکر آ رہا ہے، کہ جس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کھانے پینے کا جو ہے وہ ہمارے اعمال پر جو ہے یا ہماری طبیعت پر جو ہے وہ کتنا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھانے پینے میں حرام سے جو ہے اور غیر طیب سے جو ہے وہ منع کیا، اور جو ہے وہ حلال اور طیب جو ہے درست یعنی پاکیزہ صاف ستھرا جو ہے وہ کھانے کے لیے کہا، کہ جو ہے اسی سے انسان جو ہے وہ پھر عمل بھی جو ہے وہ نیک کرتا ہے، صالح کرتا ہے۔ اور حدیث میں پھر کیا آتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جیسے خود طیب ہے تو طیب مال ہی سے جو ہے قبول کرتا ہے، یعنی اسی لیے جو ہے پھر حرام جو ہے وہ کمائی سے جو ہے وہ
مال جو اللہ کی راہ میں دیا جائے تو وہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاک ہی کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 53 میں فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ کہ جو ہے بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں جو ہے وہ مگن ہے، یعنی گویا جس کو جو چیز کنوینئنٹ لگی، آسان لگی، بس اسی کو پکڑ لیا، حالانکہ بتایا کیا گیا تھا کہ سب جو ہے چیزوں کو پورے کا پورا لیا جائے، مگر کسی نے ایک حصہ پکڑ لیا اور کسی نے دوسرے۔ تو حقیقت کیا ہے کہ دین میں جس کا جو مقام ہو اس پر ہی اس کو رکھنا چاہیے۔ فرائض کی جگہ اپنی ہے، نوافل کی اپنی ہے، حقوق اللہ کی اپنی جگہ ہے، حقوق العباد کی اپنی، رزق حلال جو ہے کمانے کی اپنی ہے، اور جو ہے وہ گھرداری جو ہے چلانے کی اپنی۔ تو دین کو ایز اے ہول جو ہے لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور قرآن نے پیچھے جو ہم نے وہ آیت پڑھ بھی لی جس میں فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے جو ہے وہ دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو جو ہے وہ پک اینڈ چوز جو ہے اس سے منع کیا گیا کہ جو ہے یہ جو ہے انسان کا اپنا جو ہے وہ اس پر اختیار نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے تابع داری کرے۔ اور مسلم ہونے کا تو مطلب ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان پوری طرح جھک جائے، جو اس کو حکم ملے تو وہ سمعنا واطعنا کہہ کر جو ہے اسے کرے۔ تو یہاں اسی چیز کو جو ہے وہ کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ ہر کسی نے اپنی اپنی پسند اور مرضی کی جو ہے وہ چیز لے لی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ مسلمان ہونا جو ہے وہ تو کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ جیا جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس مقام پر رکھ کر جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اس طرح سے کیا جائے، اور اپنی مرضی سے دین کا نقشہ نہ بنا لیا جائے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں بھیجا ہے، اللہ اسی کے مطابق ہم سے جو ہے وہ عمل جو ہے وہ چاہتے ہیں، وہی ہم سے جو ہے وہ مطلوب ہے۔ پھر آیت نمبر 60 میں جو ہے وہ پھر اس جو ہے اس چیز کی یاد دہانی کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایمان، یعنی جس کو آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو پھر اس کے واقعی اخلاق اور اعمال کتنے مختلف ہوتے ہیں نا اس شخص سے جس کو جو ہے آخرت کا کوئی یقین نہیں ہے۔ تو فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو ہے وہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کامتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یعنی ان کو جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں جو ہے وہ بہت خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اسی کی نسبت جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آتی ہے نا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یعنی آخرت سے جو اتنا ان کا دل کانپتا ہے، تو یہ کیا گناہ گار قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ کچھ غلط کیا ہوا ہے، زنا، چوری، شراب نوشی وغیرہ کرتے ہیں، اور پھر اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اب ان کا کیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی تصدیق، یعنی ان کی جو ہے وہ ان کی اصلاح کی تھی کہ جو ہے نہیں ایسا نہیں ہے، یعنی مفہوم ہے آپ کی روایت کا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہیں اور اس لیے ان کو بڑا ڈر لگتا ہے کہ اب ان کی کیا آگے جو ہے بنے گا ان کے ساتھ، بلکہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ان سے قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یعنی نیکیوں میں تو بس سبقت لے جاتے ہیں مگر پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں جو ہے کہ کوئی اور ایسا عمل نہ کر بیٹھیں کہ جس سے یہ اعمال ضائع ہو جائیں اور پتہ نہیں ان کی نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اور یہی حقیقت میں جو ہے وہ تقویٰ ہے اور جو ہے متقی ہونا ہے کہ جہاں انسان سارے فرائض پورے کر کے بھی ڈرتا رہے کہ کہیں جو ہے کسی ایک جو ہے غلطی سے کام سارے خراب نہ ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آگے آیت نمبر 61 میں یہی تو فرماتے ہیں کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ یہ وہ ہیں جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں، یعنی جب موقع ملے نیکی کا تو فوراً جو ہے انسان اس پر جو ہے لپکے اور کر جائے، اس وقت اس شیطانی وسوسے کا شکار نہ ہو کہ جو ہے پہلے تو کبھی کیا نہیں تو اب کیوں جو ہے کرنے لگی ہو، نہیں، جب جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دیں، دل کھل جائے، جو ہے وہ اشارہ مل جائے، علم آ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی ہے اور یہ کرنے والی ہے، تو انسان جو ہے اس کو لپکے اور اس کو فوراً کر جائے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے وہ کام آنے والی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ پھر آیت نمبر 73 اور 74 میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
کہ آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں۔ یعنی پیغمبر کی دعوت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر تو جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، اور حقیقت کیا ہے کہ جو ہے قرآن کا روڈ میپ جو ہے وہ زندگی کی بھول بھلائیوں میں جو ہے کس قدر ضروری ہے کہ اس کو تھام کے رکھا جائے، اور جو ہے وہ روز کے روز جو ہے اس کے ساتھ کنیکشن ہو کہ جو ہے وہ انسان اس جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا دے رکھا ہے اس کی روشنی میں جو ہے پھر اپنے عمل کو جو ہے وہ برابر جو ہے وہ خود ہی اس کا محاسبہ کرتا رہے کہ جو ہے وہ کتنا جو ہے واقعی صراط مستقیم پر ہے اور کتنا جو ہے وہ کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے۔ تو جتنے بھی جو ہے اندر کے فتنے ہیں یا باہر کے فتنے ہیں ان سب سے جو ہے وہ بچنے کے لیے جو ہے وہ اس صراط مستقیم جو قرآن نے دکھایا، جس کو سورت جو ہے ہم نے بنی اسرائیل میں جو ہے وہ یہ اقوام کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہے وہ سب سے درست ترین جو ہے راستہ دکھاتی ہے یہ کتاب، تو جو ہے اس کتاب ہی کے ذریعے سے انسان اندر اور باہر کے جو اتنے شرور ہیں اور جو ہے وہ فتنے ہیں ان سب سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے، اور غفلت سے جو ہے وہ جگانے والی جو ہے وہ یہ کتاب ہے۔ اور اسی کی جو ہے وہ تصدیق جو ہے آیت نمبر 115 میں جو ہے جو سورت کے بالکل اختتام کے پاس یعنی آیت ہے اس میں آتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ جو ہے تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تمہیں فضول ہی پیدا کیا گیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایمان والے کی جو ہے وہ ذہن سازی جو ہے وہ اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو ہے وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس کو یہ جو ہے سبق ملتا ہے کہ کس طرح اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بیکار پیدا نہیں کیا، اور اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے اختتام پر اس کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور جواب دہی جو ہے وہ کرنی ہے کہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ کر کے کیا آیا ہے۔ اور آگے جو ہے وہ سورت نور ہے، سورت نور جو ہے نام ہی سے جو ہے وہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ جو ہے وہ نور دینے والی آیات ہیں، اور جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے واقعی روشنی دینے والی جو ہے وہ احکامات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیے۔ تو سورت نور جو ہے اس میں جو ہے ایمان والا معاشرہ جو ہے ایک معاشرے کے اندر ایمان والا جو ہے وہ کس طرح اپنا ایک کردار ادا کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ سورت المؤمنون میں جہاں جو ہے شرم گاہوں کی حفاظت کا ذکر تھا، تو یہاں بھی پہلی ہی آیت میں جو ہے اس بات کو دہرایا گیا کہ جو ہے وہ زنا کی مذمت کی گئی، اور جو اس طرح کا کام کرنے والے ہیں ان کی جو ہے وہ سزا کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اور آیت نمبر 2 میں پھر کیا فرمایا گیا کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اور پھر اسی طرح سورت المؤمنون میں جو ہے وہ زبان کی حفاظت کا ذکر تھا، تو سورت نور میں بھی جو ہے وہ زبانوں کی حفاظت کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے۔ یہاں جو ہے آیت نمبر 11 میں جو ہے خاص طور پر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے میں جو واقعی عفق جو ہے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احکامات دیے۔ ان الذین جاءوا بالعفق عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ کس طرح جو ہے پھر اس کی جو ہے واقعے کے بعد جو ہے وہ معاشرے کی جو ہے وہ اصلاح کے لیے جو ہے وہ احکامات جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمائے، اور جو ہے یہ پورا جو ہے آیت نمبر 17 تک جو ہے وہ یہی حکم آ رہا ہے۔ کیا آیت نمبر 17 میں جو ہے وہ کیا ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے جو ہے وہ وارننگ دے دی کہ جو ہے وہ آئندہ جو ہے وہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو، اگر جو ہے ایمان والے ہو تو ایمان کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ زبانوں کی بھی جو ہے وہ حفاظت کی جائے۔ پھر سورت المؤمنون میں جو ہے وہ وعدے نبھانے کی بات آئی تھی، تو یہاں سورت نور میں بھی قیدیوں کے معاملے میں جو ہے کیا معاملہ کرنا ہے ان کے ساتھ اس کا حکم جو ہے دیا گیا۔ گویا سورت المؤمنون جو ہے وہ انفرادی اور سورت النور جو ہے وہ اجتماعی زندگی کے آداب پر جو ہے وہ فوکس کرتی دکھائی دیتی ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر جو ہے وہ 22 میں جو ہے وہ حکم بھی آیا کہ جس میں جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جو ہے وہ ایک جیسا ارادہ باندھ دیا تھا، یہ ٹھان لی تھی کہ وہ جو ہے وہ اس شخص کی مدد نہیں کریں گے جو اس واقعے میں جو ہے وہ بات کرنے میں جو ہے وہ شریک تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو ہے وہ اگر اللہ کی معافی چاہیے تو تم بھی معاف کرنا جو ہے سیکھو، اگرچہ جو ہے وہ اس کو معاف کرنا ہو کہ جو ہے وہ بہتان لگانے یا جو ہے بات کرنے یا جو ہے تکلیف دینے والا بھی ہو، تب بھی جو ہے تم
اللہ کی خاطر جو ہے وہ معاف کر دو۔ پھر آگے جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ معاشرے کے جو ہے وہ آداب بھی جو ہے وہ دیے گئے۔ آیت جو ہے 31 میں جو ہے وہ ایمان والی خواتین کو جو ہے ان کا جو ہے ایک ڈریس کوڈ بھی بتایا گیا کہ جو ہے وہ کس طرح سے ایمان والی ہونے کے ناطے سے جو ہے وہ اپنے آپ کی جو ہے اپنی جسمانی زینت جو ہے اس کی جو ہے وہ حفاظت کریں، اور یہ بھی جو ہے ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو ہے یہ ایک جو ہے اسلامی معاشرے کی پہچان ہے کہ وہاں پر ایمان والی خواتین جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ طریقہ اور انداز جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، چاہے وہ ان کے لباس سے متعلق ہو، چاہے ان کی چال چلن سے متعلق ہو، چاہے جو ہے ان کے معاملات سے متعلق۔ مزید اسی سے ریلیٹیو جو ہے احکامات صورت احزاب میں بھی آئیں گے۔ اور طبرانی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا تو تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے اور اپنے منہ سیدھے رکھو گے، یا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں بدل دے گا۔ یعنی جو ہے ان احکامات کو بھی جو ہے وہ معمولی نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو ہے وہ ایک اہم حصہ ہے، اور اس سے بھی جو ہے معاشرے کی بہت بڑی اصلاح ہوتی ہے، اور اس سے وہ جیسے سد باب ہو جاتا ہے، اس سے وہ چیزیں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں جو آگے کسی بڑی مصیبت یا بڑے فتنے میں جو ہے وہ ڈالنے والی ہوتی ہیں۔ پھر اسی صورت میں جو ہے جس سے صورت کا نام ہے آیت نمبر 35 کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور جو ہے اس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ بیان فرمائی، یعنی اللہ ہی جو ہے ہر جو ہے وہ خیر اور بھلائی اور روشنی اور ہدایت جو ہے اور علم کا جو ہے وہ سورس ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے جو ہے یہ ساری روشنی ہے۔ تو جو ہے جس کو یہ روشنی اور نور جو ہے وہ چاہیے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ سینٹرل جو ہے وہ پوائنٹ بنا لینا چاہیے، اس کا جو ہے مرکز جو ہے مرکز عقیدت اور مرکز محبت جو ہے، اور ہدایت جہاں سے اس نے لینی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ انہی کی ہستی ہونی چاہیے۔ اور جو ہے اسی سے پھر انسان اپنے لیے بھی سوال لیتا ہے نا کہ اگر اللہ نور السماوات والارض ہیں تو کیا واقعی میری زندگی میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ نور ہیں، وہ نور ہدایت دینے والے ہیں، جو ہے دراصل جو ہے مجھے دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ عطا کرے گا۔ پھر آیت نمبر 47 سے 51 تک جو ہے یہاں منافقین اور پھر ایمان والے، یعنی ان دونوں کے رویے میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح دیکھنے میں تو جو ہے عمل میں یعنی باہر سے اگر عمل دیکھا جائے تو سب ایک ہی دکھائی دیتا ہے، مگر ایمان دراصل اندر سے دل کے جو ہے وہ ٹرانسفارم ہونے کا نام ہے کہ وہ وہاں تبدیلی آ جاتی ہے، اور پھر وہی اخلاق میں آتی ہے، اور خاص طور پر ایمان کے ساتھ جس شے میں تبدیلی آتی ہے وہ یہ کہ انسان ایک بڑے مقصد کے لیے جو ہے جینے لگتا ہے، وہ خود کو اللہ کے ذکر، اس کے کام، اس کے دیے ہوئے مشن میں وقف کرتا ہے، اسی کے لیے بندگی جو ہے، یعنی ایمان والے کے لیے پھر بندگی جو ہے وہ جز وقتی کام نہیں رہتا، یعنی جس طرح جب جو ہے وہ قرآن جب تک یہ مقصد جو ہے واضح نہیں کرتا تو عمومی سوچ یہی ہوتی ہے کہ شاید جو ہے وہ بس دین جو ہے اسی چیز کا نام ہے کہ نماز روزہ کر لو اور بس نہیں، حقیقی معنوں میں جب انسان شعوری ایمان لے کر آتا ہے اپنی جو ہے قرآن و سنت ہی کی تعلیمات جو ہے ان کے حاصل کرنے کے بعد، تو اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو ہے بندگی جز وقتی کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے، اور وہ بندگی کے لیے بھیجا گیا اور پھر ہر دم وہ بندہ بن کے ہی جو ہے رہتا ہے، بندگی ہی بجا لاتا ہے۔ اور تو بھی اسی پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، کہ یعنی یہ لوگ منہ سے کہتے ہیں منافقین کہ ایمان لائے ہم اللہ اور اس کے رسول پر، ہم نے اطاعت قبول کر لی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے، اور جو ہے ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی آؤ کہ وہ تمہارا جو ہے فیصلہ کریں، تو ایک فریق کترا جاتا ہے، یعنی کون جھجکے کا جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروانے میں، کون جو ہے قرآن و سنت کی جو ہے احکامات سے جو ہے منہ موڑے گا، وہی جس کے دل کے اندر جو ہے وہ مسئلہ ہے اور اس کا دل جو ہے وہ کنونس نہیں ہے پوری طرح۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ،
اور اگر حق ان کی موافقت میں ہو یعنی مرضی کے مطابق ہو تو پھر آ جاتے ہیں جو ہے اطاعت کا لبادہ جو ہے وہ اوڑھ کر، اور اسی پر پھر اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کو تو پھر منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا پھر یہ شک میں پڑے ہیں، یا تو پھر انہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں نعوذ باللہ اللہ اور اس کا رسول ان پر کوئی ظلم کریں گے، کیا ایسی سوچ رکھتے ہیں؟ اور اس کے برعکس جو ہے آیت نمبر 51 میں جو ہے ایمان والوں کا جو ہے معاملہ رویہ کیا بتایا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا فاولئک هم المفلحون، کہ وہ لوگ جو ہے جو ایمان لانے والے ہیں ان کا تو کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں، جب یعنی رسول ان کا فیصلہ کر دیں تو وہ ضرور کہتے ہیں، یعنی ان کا تو یہ سٹائل ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی، یعنی اطاعت کرتے ہیں، ہم حکم مانتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس صورت کے جو ہے اختتام میں آگے جو ہے آیت نمبر 62 جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، کہ جو ہے ایمان والے تو دراصل وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اسے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اور یعنی جو ہے اور آگے اس کی جو ہے مزید جو ہے وہ آیت کا جو ہے حصہ، یعنی گویا دوسرے معنوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشکل وقت میں بھی ایمان والا بھاگ نہیں جاتا، وہ دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور پھر آگے جو ہے سورۃ فرقان آ رہی ہے جو ہے، اور پہلی آیت میں جو ہے سورت کا نام جو ہے وہ درج ہے کہ وہ جو ہے واقعی فرقان، فرق واضح کر دینے والی، حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرقان کہا کہ بابرکت ہستی ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے، یعنی تو ساری دنیا والوں کے لیے جو ہے اس کلام میں جو ہے وہ اللہ نے جو ہے فرقان نازل کر دیا کہ جو ہے وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اور پھر آگے جو ہے آیت نمبر 7 میں جو ہے اس بات کا ذکر آتا ہے کہ انہیں اس بات پر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں، یعنی ہم میں اور ان میں کیا جو ہے فرق ہے کہ یہ بھی ہماری طرح جو ہے وہ دنیا کے کاموں میں جو ہے دکھائی دیتے ہیں کہ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، کہ جو ہے کھاتے پیتے بھی ہیں اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں، یعنی جو ہے وہ دنیا کی کمائی کرتے ہیں۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، اور پھر کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یعنی جو ہے اس بات پر بڑا ان کو جو ہے اعتراض رہتا تھا کہ جو ہے وہ یہ رسول جو ہے وہ کھانا پینا یعنی وہ دنیا داری والے کام کیوں ہیں، انسانوں والے عام انسانوں والے جو ہے وہ کام کیوں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اور بھی بہت جگہوں پر جو ہے وہ اس کی جو ہے ان کی اس تنقید کا جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کی جو ہے رہنمائی اور ان کو کے لیے جو ہے اسوہ اور رول ماڈل بنا کر جو ہے انبیاء کو بھیجنا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ سارے کام کر کے دکھاتے ہیں جو کوئی بھی بشر کوئی بھی انسان کرتا ہے تاکہ وہ ان سے جو ہے ریلیٹ کر سکیں۔ شعیب علیہ السلام جو ہے وہ تو خود جو ہے وہ بزنس کرنے والے جو ہے وہ تھے، اور اسی لیے جب انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ یہ بتایا کہ جو ہے تم یعنی میرے عمل سے سیکھو کہ جو ہے میں بھی جو ہے کام کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، لیکن میں جو ہوں اس میں جو جائز جو ہے وہ جتنا جو ہے اس کے اندر جو ہے لینا ہوتا ہے وہ کرتا ہوں میں نا۔ یعنی جو نہ ماننے والے تھے ان کو جو ہے وہ یہ اعتراض تھا، اور جو ماننے والے تھے وہ عین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس جو ہے حکمت کو سمجھتے اور اس کو اپنے لیے کتنا درست سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ جب جو ہے وہ ہمارے جیسی کوئی ہستی یعنی ہم ہی میں سے کوئی جو ہے ہمیں کسی چیز کے لیے جو ہے وہ بہترین مثال بن کر دکھائے گا تو واقعی اس کی مثال کو اوپر جو ہے چلنا جو ہے وہ کتنا آسان ہوگا، اور اگر ہمارے علاوہ کسی اور مخلوق کے ذریعے سے ہمیں وہ کام کرنے کے لیے کہا جاتا جو وہ کر رہے ہوتے تو پھر ہمارے لیے واقعی اس چیز کے لیے جو ہے وہ اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا، اور ہم بھی یقیناً یہی اعتراض کرتے کہ وہ دوسری مخلوق ہے وہ کر سکتا ہے یا وہ کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، تو جو ہے یعنی یہ ایکسکیوز ہوتا۔ تو سبحان اللہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اور اس کے علاوہ اور بھی یعنی آگے مزید آیت کے اندر جو ہے وہ ان کے ڈیفرنٹ اعتراضات جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور یہ سب جو ہے وہ ان کی نہ ماننے کے جو ہے وہ بہانے تھے۔ تو اس جز کے اندر ہمارے سیکھنے کی کیا باتیں ہیں کہ ایمان کو اپنی شرائط کے ساتھ اختیار کرنے والے کے لیے کامیابی یقینی ہے، اور جس نے نماز میں اللہ سے تعلق درست کیا اس کا نماز سے باہر دنیاوی معاملات میں جو ہے معاملہ درست ہو جاتا ہے، اور ایمان اپنے دل، زبان اور اعضاء میں محتاط رہنے کا نام ہے۔
اور عقیدہ آخرت پر ایمان کا ہونا یا نہ ہونا انسان کے اخلاق و اعمال کو سنوارنے یا بگاڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر قرآن ایمان والے کی ذہن سازی کرتا ہے، اور ایمان والے کے لیے بندگی جز وقتی کام نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کا لائف سٹائل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی جو ہے وہ حقیقی ایمان کی جو ہے وہ دولت سے جو ہے وہ سرفراز کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ جو ہے کامیابی کی گارنٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ان میں شامل فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیراً وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔